عنوان: دماغوں کی تشکیل، تعلیم میں اے آئی کا انقلاب تھی ایک انقلابی منصوبہ پروان چڑھ رہا تھا۔ یوریکا او نامی ایک مصنوعی ذہانت اے آئی کا نظام تعلیم کے شعبے میں انقلاب لانے کے لیے تیار تھا۔ یہ کہانی اس حیرت انگیز امتزاج کی سلیکون ویلی کے دل میں، جہاں جدت کی لیبارٹری اور ٹیک سٹارٹ اپس کی گہما گہمی ہے، جو ٹیکنالوجی اور انسانی ذہانت کو یکجا کر کے لاکھوں لوگوں کی تعلیم کو بدل دیتا ہے۔ پہلا باب: خیال کی چمک۔ 2030 میں ڈاکٹر صوفیہ کارٹر، جو ایک معلمہ سے اے آئی محقق بنی تھیں، روایتی تعلیم کے مسلسل مسائل پر غور کر رہی تھیں۔ طلبہ بے دل تھے، نصاب پرانا تھا، اور سیکھنے کے نتائج غیر مساوی تھے۔ صوفیہ کا خواب واضح تھا: ایک ایسا اے آئی پلیٹ فارم بنائیں جو ہر طالب علم کی منفرد ضروریات کے مطابق ہو اور ذاتی نوعیت کا سیکھنے کا تجربہ فراہم کرے۔ صوفیہ نے ارجن مہتا، ایک مشین لرننگ کے ماہر کے ساتھ شراکت کی۔ انہوں نے ماہرین تعلیم، نفسیات اور ڈیٹا سائنس کے ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دی۔ ان کا مقصد ایک ایسا اے آئی نظام تیار کرنا تھا جو نہ صرف سکھائے بلکہ تحریک دے۔ دوسرا باب: یوریکا کی تشکیل۔ یوریکا ایک عام اے آئی نہیں تھا۔ اس کا بنیادی حصہ گہرے سیکھنے کے ماڈلز پر مبنی تھا، جو لاکھوں تعلیمی وسائل جیسے کہ درسی کتب اور ویڈیو لیکچرز پر تربیت یافتہ تھے۔ لیکن جو چیز اسے منفرد بناتی تھی وہ طلبہ کے ساتھ حقیقی وقت میں تعامل کرنے کی صلاحیت تھی۔ یہ سمجھ سکتا تھا کہ طالب علم کب مشکل میں ہے، نمونوں کا تجزیہ کر سکتا تھا، اور اپنی تدریسی طریقوں کو اسی کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتا تھا۔ ٹیم نے قدرتی زبان پروسیسنگ (NLP) کو شامل کیا تاکہ روانی سے بات چیت ممکن ہو سکے۔ طلبہ یوریکا سے سوالات پوچھ سکتے تھے جیسے وہ کسی انسانی استاد سے کرتے، اور جذبات کی تشخیص کی جدید ٹیکنالوجی کی بدولت یوریکا نہ صرف الفاظ بلکہ جذبات کو بھی سمجھ سکتا تھا اور ضرورت کے وقت حوصلہ افزائی فراہم کرتا تھا۔ تیسرا باب: پہلی آزمائش۔ پہلا پائلٹ پروگرام کیلیفورنیا کے ایک مضافاتی اسکول ڈسٹرکٹ میں لانچ کیا گیا۔ مختلف جماعتوں کے 50 طلبہ کو یوریکا تک رسائی دی گئی۔ ابتدائی رد عمل ملا جلا تھا۔ کچھ طلبہ شکوک و شبہات کا شکار تھے، جبکہ دیگر اے آئی استاد کی جدت سے پرجوش تھے۔ ایملی، جو 5ویں جماعت کی طالبہ تھی اور ریاضی میں مشکلات کا شکار تھی، ان پہلی طلبہ میں شامل تھی جنہوں نے یوریکا کا تجربہ کیا۔ اس نے بنیادی ریاضی سے آغاز کیا، لیکن جیسے ہی اس نے پیش رفت کی، یوریکا نے اس کی رفتار کے مطابق چیلنجز پیش کیے۔ جب وہ کامیاب ہوئی، یوریکا نے اس کی کامیابیوں کو ورچوئل بیجز اور ذاتی پیغامات کے ساتھ منایا۔ جب وہ ناکام ہوئی تو اس نے صبر کے ساتھ مختلف طریقوں سے تصورات کو سمجھایا۔ چند ہفتوں میں ایملی کا اعتماد بڑھ گیا۔ اس کی ٹیچر محترمہ روڈریگز حیران تھیں۔ ایملی کی ترقی صرف تعلیمی نہیں ہے، وہ پہلے سے زیادہ متحرک اور پرجوش ہے، انہوں نے کہا۔ چوتھا باب: توسیع۔ پائلٹ کے کامیاب ہونے پر صوفیہ اور ان کی ٹیم نے یوریکا کی رسائی کو بڑھایا۔ انہوں نے حکومتوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ شراکت داری کی تاکہ افریقہ اور ایشیا کے پسماندہ اسکولوں میں یہ پلیٹ فارم متعارف کرایا جا سکے۔ کینیا کے ایک دیہی علاقے میں جمال کے لیے یوریکا تک رسائی زندگی بدل دینے والی تھی۔ اس کے اسکول میں وسائل کی کمی تھی، لیکن یوریکا کے ساتھ وہ ایڈوانسڈ فزکس اور کیلکول سیکھ سکتا تھا۔ یہ ایسے ہے جیسے دنیا کے بہترین اساتذہ میرے سامنے ہوں، جمال نے کہا۔ یوریکا نے لسانی رکاوٹوں کو بھی ختم کیا۔ ہندوستان میں طلبہ ہندی تمل بنگالی میں سیکھ سکتے تھے، جبکہ جنوبی امریکہ کے طلبہ کو اسپینش اور پرتگالی میں مواد فراہم کیا گیا۔ پانچواں باب: چیلنجز پر قابو پانا۔ کامیابی کے باوجود یوریکا کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اے آئی کبھی بھی انسانی اساتذہ کی جگہ نہیں لے سکتا، جبکہ دیگر کو ڈیٹا کی رازداری کے بارے میں خدشات تھے۔ صوفیہ نے ان خدشات کو تسلیم کیا۔ یوریکا متبادل نہیں بلکہ اساتذہ کو بااختیار بنانے کا ایک آلہ ہے، انہوں نے وضاحت کی۔ یہ انہیں بار بار کے کاموں سے آزاد کرتا ہے تاکہ وہ طلبہ کو حوصلہ دینے اور ان کی رہنمائی پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ رازداری کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیم نے مضبوط انکرپشن کے نظام نافذ کیے اور صارفین کو ان کے ڈیٹا پر کنٹرول دیا۔ شفافیت ان کی کارروائیوں کا ایک اہم ستون بن گئی۔ چھٹا باب: ایک عالمی تحریک۔ 2040 تک یوریکا ایک عالمی مظہر بن چکا تھا۔ یہ مختلف تعلیمی نظاموں کے مطابق ڈھل گیا تھا، جیسے فن لینڈ کا ترقی پسند ماڈل اور جاپان کے سخت معیارات۔
اس میں ورچوئل ریئلٹی VR ماڈیولز بھی شامل کیے گئے جن سے طلبہ قدیم تہذیبوں کو دریافت کر سکتے تھے، سائنسی تجربات کو مجازی لیبز میں انجام دے سکتے تھے۔ ایک خاص طور پر متاثر کن منصوبہ یوریکا کا مہاجر بچوں کے ساتھ کام تھا۔ جنگ زدہ علاقوں میں جہاں رسمی تعلیم ایک خواب تھی، یوریکا نے ایک سہارا فراہم کیا۔ فاطمہ، ایک شامی مہاجر، نے یوریکا کے ذریعے کوڈنگ سیکھی اور بالآخر ایک مشہور یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کی۔ 7واں باب، انسانی پہلو۔ جہاں ٹیکنالوجی نے یوریکا کی کامیابی کو ممکن بنایا، وہیں انسانی عنصر نے اسے روح بخشی۔ محترمہ روڈریگز جیسے اساتذہ نے AI کے ساتھ تعاون کیا اور فیڈ بیک فراہم کیا جس سے اس کے الگ ورڈمز بہتر ہوئے۔ والدین نے فعال کردار ادا کیا، اپنے بچوں کی پیشرفت کی نگرانی کی اور کامیابیوں کا جشن منایا۔ صوفیہ اکثر اپنی ٹیم کو یاد دلاتی تھیں، یوریکا صرف آغاز ہے، حقیقی انقلاب یہ ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ زندگی بھر سیکھنے کو کیسے اپناتے ہیں۔ 8واں باب، سیکھنے کا مستقبل۔ جیسے جیسے دہائیاں گزرتی گئیں، تعلیم زیادہ جامع اور قابل رسائی ہوتی گئی۔ یوریکا جیسے AI کو سیکھنے کے ہر پہلو میں ضم کیا گیا، ابتدائی بچپن کی تعلیم سے لے کر بالغوں کی مہارتوں کی ترقی تک۔ اس نے فاصلے ختم کیے، صلاحیتوں کو پروان چڑھایا اور تجسس کو فروغ دیا۔ صوفیہ، جو اب ٹیکنالوجی اور تعلیم دونوں میں ایک محترم شخصیت بن چکی تھیں، نے اپنے سفر پر غور کیا۔ ہم نے ایک خواب کے ساتھ آغاز کیا تھا کہ زندگیوں کو بدل سکیں۔ آج ہم نے ایک ایسی دنیا بنائی ہے جہاں ہر ذہن کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ چوتھا باب، توسیع۔ پائلٹ کے کامیاب ہونے پر صوفیہ اور ان کی ٹیم نے یوریکا کی رسائی کو بڑھایا۔ انہوں نے حکومتوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ شراکت داری کی تاکہ افریقہ اور ایشیا کے پسماندہ اسکولوں میں یہ پلیٹ فارم متعارف کرایا جا سکے۔ کینیا کے ایک دیہی علاقے میں جمال کے لیے یوریکا تک رسائی زندگی بدل دینے والی تھی۔ اس کے اسکول میں وسائل کی کمی تھی، لیکن یوریکا کے ساتھ وہ ایڈوانسڈ فزکس اور کیلکول سیکھ سکتا تھا۔ یہ ایسے ہے جیسے دنیا کے بہترین اساتذہ میرے سامنے ہوں، جمال نے کہا۔ یوریکا نے لسانی رکاوٹوں کو بھی ختم کیا۔ ہندوستان میں طلبہ ہندی تمل بنگالی میں سیکھ سکتے تھے، جبکہ جنوبی امریکہ کے طلبہ کو اسپینش اور پرتگالی میں مواد فراہم کیا گیا۔ 5واں باب، چیلنجز پر قابو پانا۔ کامیابی کے باوجود یوریکا کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ AI کبھی بھی انسانی اساتذہ کی جگہ نہیں لے سکتا، جبکہ دیگر کو ڈیٹا کی رازداری کے بارے میں خدشات تھے۔ صوفیہ نے ان خدشات کو تسلیم کیا۔ یوریکا متبادل نہیں بلکہ اساتذہ کو بااختیار بنانے کا ایک آلہ ہے، انہوں نے وضاحت کی۔ یہ انہیں بار بار کے کاموں سے آزاد کرتا ہے تاکہ وہ طلبہ کو حوصلہ دینے اور ان کی رہنمائی پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ رازداری کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیم نے مضبوط انکرپشن کے نظام نافذ کیے اور صارفین کو ان کے ڈیٹا پر کنٹرول دیا۔ شفافیت ان کی کارروائیوں کا ایک اہم ستون بن گئی۔ 6واں باب، ایک عالمی تحریک۔ 2040 تک یوریکا ایک عالمی مظہر بن چکا تھا۔ یہ مختلف تعلیمی نظاموں کے مطابق ڈھل گیا تھا، جیسے فن لینڈ کا ترقی پسند ماڈل اور جاپان کے سخت معیارات۔ اس میں ورچوئل ریئلٹی VR ماڈیولز بھی شامل کیے گئے جن سے طلبہ قدیم تہذیبوں کو دریافت کر سکتے تھے، سائنسی تجربات کو مجازی لیبز میں انجام دے سکتے تھے۔ ایک خاص طور پر متاثر کن منصوبہ یوریکا کا مہاجر بچوں کے ساتھ کام تھا۔ جنگ زدہ علاقوں میں جہاں رسمی تعلیم ایک خواب تھی، یوریکا نے ایک سہارا فراہم کیا۔ فاطمہ، ایک شامی مہاجر، نے یوریکا کے ذریعے کوڈنگ سیکھی اور بالآخر ایک مشہور یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کی۔ 7واں باب، انسانی پہلو۔ جہاں ٹیکنالوجی نے یوریکا کی کامیابی کو ممکن بنایا، وہیں انسانی عنصر نے اسے روح بخشی۔ محترمہ روڈریگز جیسے اساتذہ نے AI کے ساتھ تعاون کیا اور فیڈ بیک فراہم کیا جس سے اس کے الگ ورڈمز بہتر ہوئے۔ والدین نے فعال کردار ادا کیا، اپنے بچوں کی پیشرفت کی نگرانی کی اور کامیابیوں کا جشن منایا۔ صوفیہ اکثر اپنی ٹیم کو یاد دلاتی تھیں، یوریکا صرف آغاز ہے، حقیقی انقلاب یہ ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ زندگی بھر سیکھنے کو کیسے اپناتے ہیں۔ 8واں باب، سیکھنے کا مستقبل۔ جیسے جیسے دہائیاں گزرتی گئیں، تعلیم زیادہ جامع اور قابل رسائی ہوتی گئی۔ یوریکا جیسے AI کو سیکھنے کے ہر پہلو میں ضم کیا گیا، ابتدائی بچپن کی تعلیم سے لے کر بالغوں کی مہارتوں کی ترقی تک۔ اس نے فاصلے ختم کیے، صلاحیتوں کو پروان چڑھایا اور تجسس کو فروغ دیا۔
صوفیہ، جو اب ٹیکنالوجی اور تعلیم دونوں میں ایک محترم شخصیت بن چکی تھیں، نے اپنے سفر پر غور کیا۔ ہم نے ایک خواب کے ساتھ آغاز کیا تھا کہ زندگیوں کو بدل سکیں۔ آج ہم نے ایک ایسی دنیا بنائی ہے جہاں ہر ذہن کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ چوتھا باب، توسیع۔ پائلٹ کے کامیاب ہونے پر صوفیہ اور ان کی ٹیم نے یوریکا کی رسائی کو بڑھایا۔ انہوں نے حکومتوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ شراکت داری کی تاکہ افریقہ اور ایشیا کے پسماندہ اسکولوں میں یہ پلیٹ فارم متعارف کرایا جا سکے۔ کینیا کے ایک دیہی علاقے میں جمال کے لیے یوریکا تک رسائی زندگی بدل دینے والی تھی۔ اس کے اسکول میں وسائل کی کمی تھی، لیکن یوریکا کے ساتھ وہ ایڈوانسڈ فزکس اور کیلکول سیکھ سکتا تھا۔ یہ ایسے ہے جیسے دنیا کے بہترین اساتذہ میرے سامنے ہوں، جمال نے کہا۔ یوریکا نے لسانی رکاوٹوں کو بھی ختم کیا۔ ہندوستان میں طلبہ ہندی تو مل ابنگالی